بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ اور لقب صدیق و عتیق ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ کی ولادت 573 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ تھا۔ آپ کی خلافت 2 سال 3 ماہ 9 دن رہی۔ آپ کی وفات 22 جمادی الثانی 13 ہجری باروز پیر مغرب و عشاء کے درمیان ہوئی، اور آپ کی تدفین روضہ رسول پاک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ آپ کی اولاد میں 3 بیٹے تھے جن کے نام ہیں عبداللہ، محمد اور عبد الرحمن، اور آپ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کا نام اسما، ایک کا نام عائشہ اور ایک کا نام ام کلثوم تھا۔ آپ کی خوبصورت شخصیت میں بے شمار آپ کی سیرت میں خصوصیات موجود ہیں۔ ان میں سے یہ ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک میں صحابی کہا گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانی لے کر امت کو پلائیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہجرت کی رات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر بنایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مسجد نبوی کی زمین خرید کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی۔ 3 دن اکیلے غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا، اور قیامت کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ قیامت کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ قیامت کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا سلام آیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خرچ کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد نبی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں،
سوائے ابو بکر کے دروازے کے، اور ہر غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سارے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذاتی پیسے سے جنت خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی، یعنی ریاض الجنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی، والدین صحابی، اولاد صحابی، پوتے پوتیاں بھی صحابی، نواسے نواسیاں صحابی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات 104 ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 غلام آزاد کیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 سال کی ہوئی، اور آپ کا جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ ابو بکر اور عمر میرے کان اور آنکھیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں وہاں کوئی اور امامت کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی سب سے پہلے میں باہر آؤں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر اہل بقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ میں تمہارے اندر کتنا عرصہ رہوں گا، پس میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ صحابہ کے فرامین بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہیں۔ سیدنا ایک جلیل القدر صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے شمار احادیث اور آپ کی فضیلت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی، اور آپ کے درجات کو بارش کے قطروں کی مقدار سے بھی زیادہ بلند فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومنین اور مومنات ہیں، مسلمین اور مسلمات ہیں، سب پر اللہ تعالی کرم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی صغائر اور کبائر گناہوں کو معاف فرمائے اور آنے والی ہر مشکل گھڑی سے بچائے۔ اجتماعی دعا میں شریک ہونے کے لیے تمام معزز سامعین و ناظرین سے التجا ہے کہ آپ اجتماعی دعا میں شریک ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ میں ضرور درج کریں، تاکہ اجتماعی دعا میں آپ کا نام لے کر دعا کی جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔